آپ نے ایسے نوجوان ضرور دیکھے ہوں گے جنہوں نے تعلیم کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہوگا. ایسے نوجوان بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے مختلف فنون کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہوگا. آپ نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہوں گے جنہوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہوگا. آپ نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہوں گے جنہوں نے سوشل ورکنگ کے حوالے سے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہوگا. لیکن جس نوجوان سے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اس نے سب کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. یہ نوجوان اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اس کے ساتھ اچھے سوشلسٹ بھی ہیں, مختلف انقلابی تنظیموں کے یہ ممبر بھی ہیں. یہ مختلف فلاحی سرگرمیوں میں بھی آپ کو فرنٹ لائن پر دکھائی دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, علی امجد چودھری کا سلام قبول کیجئے. آپ نے ایسے نوجوان ضرور دیکھے ہوں گے جنہوں نے تعلیم کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہوگا. ایسے نوجوان بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے مختلف فنون کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہوگا. آپ نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہوں گے جنہوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہوگا. آپ نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہوں گے جنہوں نے سوشل ورکنگ کے حوالے سے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہوگا. لیکن جس نوجوان سے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اس نے سب کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. یہ نوجوان اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اس کے ساتھ اچھے سوشلسٹ بھی ہیں, مختلف انقلابی تنظیموں کے یہ ممبر بھی ہیں. یہ مختلف فلاحی سرگرمیوں میں بھی آپ کو فرنٹ لائن پر دکھائی دیتے ہیں, آپ کو صف اول کے اندر دکھائی دیتے ہیں. اگر پلانٹیشن ہو تو آپ کو یہ نوجوان دکھائی دیں گے. اگر کہیں سوشل ورکنگ ہے کہ رفاہی سرگرمیاں ہیں وہاں بھی آپ کو یہ نوجوان سب سے فرنٹ پہ دکھائی دیں گے. سردار عاقب رسول خان میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ عاقب خان, آپ نے ہمیں وقت دیا. ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے پھر اتنی ساری سرگرمیاں, اتنے سارے آپ نے ایکٹیویٹیز اتنی تنظیموں کے ساتھ, چاہے وہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے تحریک ہو یا پھر مختلف رفاہی سرگرمیوں, یہ سب مینج کیسے کر لیتے ہیں؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے جو ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ میرے پاس تشریف لائے. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ جیسی صحافی اور آپ جیسے اینکر پرسن کو جو ہے میں آج انٹرویو دے رہا ہوں. دیکھیں, جب انسان نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ ضرور ہر چیز مینیج کر سکتا ہے, اور مینیج کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. ٹائم نکالنا پڑتا ہے, اور الحمدللہ میں ٹائم مینیج بھی کر لیتا ہوں اور اپنی سرگرمیوں کو صحیح طریقے سے دیکھ پاتا ہوں. تو کیسے کرتے ہیں, کون کون سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن کو آپ اپنی تعلیم کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں؟ اسپیشلی جو ہے میرا فرسٹ فوکس ہوتا ہے پبلک سپیکنگ. پبلک کا کوئی بھی ایشو ہو, اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے, یوتھ کا کوئی مسئلہ ہو تو میں ہمیشہ سے جو ہے نا یوتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور ایز اے فرنٹ مین بن کے ہمیشہ یوتھ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. اور میری فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے ایجوکیشن کے بعد یوتھ کے لیے کھڑا ہونا. آپ خود بھی بی ایس فوڈ سائنس ٹیکنالوجی جو ہیں اس کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, تعلیم کی مصروفیات بھی ہوتی ہوں گی, پھر اس کے ساتھ یوتھ کی مصروفیات ہیں, اس کے ساتھ آپ سرائیکستان تحریک اس سے وابستہ ہیں, رفاہی سرگرمیوں میں وابستہ ہیں, تو مشکل تو ہوتی ہوگی پھر؟ اب بالکل, کبھی کبھار تھک بھی جاتا ہوں, میں بھی ایک انسان ہوں, ضرور تھک جاتا ہوں. لیکن جو ہے نا میرا جذبہ ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے نا اپنی پبلک کو بھی دے سکوں اسٹڈی کے بعد, تاکہ میں کسی کے کام آ سکوں, کسی دکھی کی آواز بن سکوں, کسی اپنے یوتھ کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ تو میں فرنٹ پہ آ سکوں. یوتھ کے آج کے موجودہ مسائل کیا ہیں, کون سے ایسے زیادہ بڑے مسائل ہیں کہ جن کا آج کی یوتھ سامنا کر رہی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں یوتھ جو ہے نا کسی بھی علاقے کی جو ہے نا ترقی کا پہلا ستون ہوتی ہے. یوتھ کے بغیر کوئی بھی قوم میں ترقی نہیں کر سکتی. دیکھیں, سب سے بڑا مسئلہ یوتھ کو یہ ہے کہ ہم یوتھ کو ایسے پلیٹ فارم نہیں دیے جاتے کہ جہاں پر یوتھ جو ہے نا اپنے سکلز کو اجاگر کر سکے. اسپیشلی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, اگر کسی کے پاس جو ہے نا کرکٹ کی صلاحیت ہے, گیمز کی صلاحیت ہے, کوئی اور سکلز ہیں, فنی سکلز ہیں, تو وہ کبھی کبھار وہ مایوس ہو جاتے ہیں گھر سے, کبھی کبھار جو ہے نا وہ اتنے مہنگائی میں جو ہے نا ہو جاتے ہیں. بس یہ معاملات ہیں. اور میں یہ کہوں گا آج جو ہے نا اسپیشلی آج اس پلیٹ فارم سے کہ حکومت وقت کو جو ہے نا یوتھ کے لیے باقاعدہ طور پر ان کی تمام تر سرگرمیوں کے لیے ایک علیحدہ بجٹ بھی رکھنا چاہیے. یوتھ کو جو ہے نا ریپرزنٹیشنز کے لیے پروگرام مختلف کرانے چاہیے. دیکھیں, آج سے کچھ ٹائم پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہماری کالج میں, یونیورسٹی میں اسپورٹس گالا ہوتے تھے, ان کے جو ہے نا اگر کوئی اچھا پرفارم کرتے تو ان کو موقع دیے جاتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا, یہ چیزیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ یوتھ بہرائے
راہ روی کا شکار بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ماضی میں یوتھ اتنا بے راہ روی کا شکار نہیں تھی جتنا موجودہ دور کے اندر ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سہولیات تو اسے ملی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بے راہ روی کا شکار ہے. سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ایک نوجوان کا اپنی فیملی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا, اپنے والد صاحب کے ساتھ. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی بھی, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اپنی فیملی کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھے, اپنے تمام تر مسائل, تمام تر ایشوز اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کرے, تو وہ کبھی بھی اس راہ پہ نہیں جائے گی. تو کون سی ایسے سرگرمیاں ہیں, کون سی ایسی سہولیات ہیں, کون سی ایسی گائیڈ لائنز ہیں جو موجودہ دور کے اندر یوتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جس سے وہ ایک مفید شہری بن سکتی ہے؟ سب سے بڑی بات آپ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کو پازیٹیو طریقے سے لیں, پازیٹیوٹی اپنے اندر ڈیولپ کریں. آپ کے پاس جب موبائل ہے تو اس میں نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں, ضرور ہوتے ہیں, لیکن آپ نے کس سمت جانا ہے, آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن چنے کہ آپ نے بننا کیا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے. جب تک آپ یہ نہیں چوز کریں گے دین آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے یہ بھی سوچا تھا کہ رنگپور کو آپ نے گرینری ایریا بنانا ہے, یہاں سبزہ لگانا ہے, یہاں آپ نے پودے لگانے ہیں, یہ آپ کب سے کر رہے ہیں اور کہاں تک یہ پہنچ چکا ہے؟ کتنے پودے آپ لگا چکے ہیں؟ آنے والے وقت کے اندر کیا آپ کے ارادے ہیں؟ الحمدللہ جو ہے نا میری باتیں صرف نہیں ہیں, آپ کبھی بھی وزٹ کر سکتے ہیں, رنگپور ہاسپٹل وزٹ کر سکتے ہیں, آپ مختلف سکولز وزٹ کر سکتے ہیں جہاں ہم نے پلانٹس دیے. اور الحمدللہ آج دل خوش ہوتا ہے میرے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے, جب میں وہاں جا کے نیچے بیٹھتا ہوں تو دلی سکون ملتا ہے کہ میرے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے اور اسی کے نیچے میں بیٹھا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جذبہ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا کبھی بھی. بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. تو آپ اس حوالے سے بھی کبھی گئے کہ کوئی ایسے وسائل جنریٹ کریں کہ ان لوگوں کے لیے, ان بچوں کے لیے کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, پڑھنا بھی چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی کبھی کوئی سرگرمیاں کی ہیں؟ میں آپ کے سامنے خود ایک مثال ہوں. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں, میں کوئی جاگیردار کا بیٹا نہیں ہوں, میں کسی جو ہے نا بڑے خاندان سے نہیں ہوں, ایک جو ہے نا ضرور, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ میں جذبہ ہے, آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ ضرور کر جائیں گے. بالکل ہر چیز کے لیے پیسے بھی ضروری ہیں, جو ہے نا تعلیم کے لیے بھی اخراجات ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی مینیج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. صوبہ جنوبی پنجاب کے بھی ایک بڑے دائی ہیں, اس کے حوالے سے اس کی نوجوان تحریک کے اندر بھی آپ بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں. صوبہ جنوبی پنجاب بنتے دکھائی دے رہا ہے, سیکریٹریٹ تو بن گیا, تو اب لگتا ہے کہ خود مختار صوبہ بھی بن جائے. دیکھیں ہم نے جو ہے نا سیکریٹریٹ کا تو کہا ہی نہیں تھا, ہمارا کبھی مطالبہ ہی نہیں رہا کہ ہمیں سیکریٹریٹ دیا جائے, اور ہم سیکریٹریٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. پہلی بات مانتے اس لیے نہیں ہے کہ ہماری جدوجہد صرف سیکریٹریٹ تک نہیں تھی, ہماری منظر ہمارا صوبہ ہے اور وہ ریگستان صوبہ ہے. ہم جو ہے نا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک آئینی جمہوری ایک صوبہ دیا جائے جہاں پر ہمارا علیحدہ سے بجٹ ہو, ہم اپنے نوجوان کے لیے نوکریاں ہوں, ان کے وسائل ہوں, اپنے وسائل بروئے کار لا سکیں. یہ کون سا, یہ تو لولی پاپ ہے. اور دیکھ لیں 100 دن کا وعدہ تھا حکومت وقت کا, وہ 100 دن گزر گئے, پھر 2 سال بعد انہیں ایک سیکریٹریٹ دیا, اور وہ سیکریٹریٹ کے بھی کبھی آپ بہاولپور دفتر بنا رہے ہیں, کبھی آپ ملتان منظر بنا رہے ہیں. ہمارا مطالبہ آج بھی صرف ہے کہ ہمیں صوبہ ریگستان دیا جائے. آپ نوجوان ہیں, نوجوان تحریک کا آپ حصہ بھی ہیں, لیکن جس طریقے سے تحریک میں نوجوانوں کو بیدار ہونا چاہیے تھا, انہیں سامنے ہونا چاہیے تھا صوبہ سرائیکستانی جنوبی پنجاب کی تحریک کے حوالے سے, وہ آ نہیں سکی. ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں کہ نوجوان جو لیڈرز ہیں وہ نہیں کر پائے؟ یہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں آج اس پلیٹ فارم پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے رانا فراز نون صاحب میرے محسن ہیں, ہمارے لیڈر بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, انہوں نے سرائیکی صوبے کا ایک علم اٹھایا ہے, اور آج الحمدللہ بہت میجورٹی میں لوگ ان کو جو ہے نا وابستگی کر رہے ہیں, اعلانات کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی ہم نے 2-4 فنکشنز بھی کیے ہیں اس حوالے سے, اور بہت زیادہ یوتھ ہمارا جو ہے نا حصہ بن رہی ہے. گفتگو آپ نے سنی اس وقت اس نوجوان کی, سردار عاقب رسول خان جو ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو مختلف قسم کی سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں, یہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں, اور یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو مختلف انقلابی تحریکوں کا بھی حصہ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقت کے دوران بھی ان کی یہ سرگرمیاں جاری رہیں گی, بلکہ ماضی کی نسبت یہ زیادہ سے زیادہ تیز ہوں گی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ان کی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا.